الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون۔ سامعین کرام و حاضرین گرامی، ہمارا درس تکفیر معین کی بابت جاری ہے، اور گزشتہ درس میں ادھورا موضوع اس بات پر باقی تھا کہ کسی معین شخص کو کافر قرار دینے کے لیے شرعی دلائل یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے سامنے جس سے کفریہ قول یا عمل سرزد ہو رہا ہے، اس کے سامنے اس عمل یا قول کے کفر ہونے کی دلیل واضح ہو جائے، اس پر حجت قائم ہو جائے، اگرچہ اس کی زبان سے کفر کی بات واقع ہو رہی ہے، عمل بھی سرزد ہو رہا ہے، لیکن اس وقت تک اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ شرائط تکفیر میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے دلیل اور حجت واضح ہو جائے، اس پر حجت قائم ہو جائے، اس کے بغیر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس ضمن میں بعض تفصیلات گزری، اور یہاں ہمارے سامنے جو عبارت تھی جہاں تک ہم پہنچے تھے، صاحب کتاب شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ اس بات پر دلیلیں کہ کسی شخص کی تکفیر کرنے کے لیے، کافر قرار دینے کے لیے حجت کا قائم ہونا شرط، ضروری شرط ہے، اس پر چند دلیلیں ہم پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پیش کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء کی مشہور آیت ہے یہ کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، یشاقق شق سے بنا ہے ایک پہلو، رسول ایک طرف ہے اور وہ دوسری طرف یعنی مخالفت میں ہے، جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے سامنے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور المومنین جس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو مومنین صحابہ کرام ہی تھے۔ اسی سے امام شافعی اور بہت سارے علماء سلف نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ مومنین کا جو متفقہ راستہ ہے اس کی مخالفت کرنے والے کے لیے جہنم ہے۔ اس کا مطلب صحابہ کرام کا اجماع دلیل ہے، جس بات پر صحابہ کرام متفق ہوں وہ دلیل ہے قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر اور دوسری دلیلوں کی بنیاد پر۔ تو جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کے طریقے کے خلاف جائے، اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو نتیجے میں ہم اس کو سزا کیا دیں گے کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے اس پر اسے پھیر دیں گے، یعنی اب اسے وہ سدھرنے کی توفیق سے محروم ہو جائے گا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں ہمارے موضوع سے متعلق دلیل کیا ہے؟ حتیٰ من بعد ما تبین لہ الہدی، رسول کی مخالفت کر رہا ہے، کب؟ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اس کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ ہدایت ہے، رسول کی تعلیم اور فرمان ہے، اس کے باوجود وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، تب وہ اس وعید کا، جہنم میں ڈالے جانے کا کی وعید کا مصداق ہوگا، اس پر چسپاں ہوگی یہ وعید۔ اگر اس کے سامنے اس آیت کا یا اس ٹکڑے کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول کی مخالفت کر رہا ہے لیکن اس کے سامنے ہدایت واضح نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ رسول کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس کے میں مخالفت کر رہا ہوں، اگر اس کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہے تو وہ اس وعید کا مصداق نہیں ہوگا۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 115، یہ سورہ نساء کی 115 تھی، یہ سورہ توبہ کی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو، کسی گروہ کو گمراہی میں ڈال دے انہیں ہدایت دینے کے بعد، ان کو ہدایت دے دی ہے
اب ہدایت پا جانے کے بعد وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں. اللہ ایسا نہیں کرتا. حتی یبین لہم ما یتقون, یہاں تک کہ ان کے سامنے واضح کر دے, بیان کر دے, کھول کھول کر صاف صاف وضاحت کر دے اس چیز کو جس سے وہ تقوی اختیار کرے. یعنی لوگوں کے سامنے تقوی اور دینداری کو اختیار کرنے کے جو معاملات ہیں وہ جب تک واضح نہ ہو جائیں تب تک وہ ہدایت سے گمراہی کی دلدل میں نہیں جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی جب گمراہی کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے سامنے ہدایت کو پیش کرتا ہے, ہدایت اور صحیح راستے کو واضح طور سے بیان کرتا ہے, اس کے بعد گمراہی میں مبتلا کرتا ہے بطور سزا, یا اس کے بعد کی گمراہی مانی جائے گی. اس سے بھی پتہ چلا کہ ہدایت سے انحراف کے لیے اگر ہم کسی پر حکم لگا رہے ہیں, وعید کا مصداق ٹھہرا رہے ہیں, تو اس کے لیے اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تقوی اور دینداری اختیار کرنے کی جو تقاضے ہیں اس کے سامنے کھول کر بیان کر دیے جائیں. فَكُلُّ مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ, آگے یہ جو انہوں نے دو دلیلیں دے کر آگے جملہ کہہ رہے ہیں. قوام السنہ امام الاصبہانی کی کتاب ہے, عقیدے میں بہت مشہور کتاب ہے, الحجۃ فی بیان المحجہ, اس سے عبارت نقل کی. لہذا ان کا جملہ ہے فَكُلُّ مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَدَخَلَ فِي عَقْدِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا بَعْدَ الْبَيَانِ. دیر لائن انتہائی جامع جملہ کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی, وہ راہ راست پر ہے اور وہ اسلام کے عقد میں, اسلام کے بندھن میں, دائرے میں داخل ہو چکا, تو وہ اسلام کے دائرے سے, بندھن سے نکل کر کفر میں نہیں جائے گا مگر بیان کے بعد. اسی صورت میں وہ مسلمان کافر ہوگا جب اس کے سامنے کفر اور اسلام کی بات کو واضح انداز میں بیان کر دیا جائے. اگر اس کے سامنے بیان نہیں ہے, حجت کا قیام نہیں ہوا ہے, دلیل واضح طور سے پیش نہیں ہوئی ہے, تو اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا. یہ قرآن کی دو آیتوں سے استدلال کر کے قوام السنہ امام اصبہانی کا بیان انہوں نے نقل کیا. اسی طریقے سے ایک اور دلیل قرآن مجید سے انہوں نے دی آگے, وقولہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس بات کی دلیل ہے, وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, کہ ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ ہم رسول کو بھیجیں, مبعوث کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور قانون ہے, اللہ کا دستور ہے کہ سارے دلائل موجود ہیں گرد و پیش میں, لیکن اس کے باوجود اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے, اور رسول کی تعلیمات اور وحی کے ذریعے سے, ان کی ہدایت کے ذریعے سے حجت پوری کرتا ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, کہ یہ رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں یہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر اللہ نے بھیجے ہیں. کیوں بھیجے ہیں؟ تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے, کوئی بہانہ نہ رہ جائے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا, ہمارے سامنے دلیل نہ آئی. گویا رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے اتمام حجت کے لیے, انہیں خاموش کرنے کے لیے, عذر اور بہانے کا خاتمہ کرنے کے لیے. یہ قرآن کی آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کی بعثت نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی بعثت کے ذریعے سے جب تک اتمام حجت نہیں ہوتا, دلیل قائم نہیں ہوتی, اس وقت تک ایک آدمی عذاب کا سزاوار اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا. آگے شیخ نورستانی کہتے ہیں فہذہ الآیات بعمومها تدل على انه لا يكفر من المسلمین الا من بلغته الحجہ. یہ آیتیں, قرآن کی یہ آیتیں اپنے عمومی معنی کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص کافر قرار نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اس پر کافر ہونے کی حجت اور دلیل پہنچ جائے, اس کے سامنے واضح ہو جائے, اور اس طریقے سے اس کے سامنے وہ دلیل اور حجت واضح اور صاف ہو جائے کہ وہ جان جائے کہ جو شخص اس کی مخالفت کرے گا عناد کے طور پر, ہٹ دھرمی, تکبر اور اکڑ کر, حق کو مسترد کر کے یا اس کی تردید کر کے, اس طریقے سے اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اس طریقے سے اس کے سامنے بات واضح ہو جائے.
لہٰذا نتیجے کے طور پر کہہ رہے ہیں چنانچہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کو کافر قرار دے، اگرچہ وہ خطا کر رہا ہے، اگرچہ وہ غلطی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے سامنے حجت پیش کر دے وے، دلیل کے ذریعے سے اس پر اتمام حجت کر دے وے اور محجہ صحیح راستہ اس کے سامنے واضح کر دے۔ چنانچہ جس شخص کا اسلام یقین کے ساتھ وہ ثابت ہو جائے، یعنی مسلمان ہونا یقینی طور سے جس کا ثابت ہو جائے، اس کا یہ اسلام شک کی بنیاد پر زائل نہیں ہوگا، بلکہ نہیں زائل ہوگا مگر حجت کے قائم کرنے کے بعد اور شبہ کے زائل ہونے کے بعد۔ جب تک حجت پوری نہ ہو جائے یا اس کے مسلمان ہونے کے تعلق سے کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے، اس وقت تک کسی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ ایک آدمی یقینی طور پر اگر اسلام قبول کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو یقینی بنیاد اور دلیل پر ہی کافر قرار دیا جائے گا، شک کی بنیاد پر اسے اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور اس شک کو یا اس یقین کو حاصل کرنے میں ایک شرط یہ ہے کہ جو شخص کسی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے لیے اس کے سامنے کافر ہونے کی دلیل اور حجت صاف صاف انداز میں بیان کی جائے۔ یہاں انہوں نے یہ مضمون مکمل کر لیا، پچھلے درس سے یہ جاری تھا۔ نمبر 3 یعنی تکفیر معین، تکفیر کے باب میں ایک تکفیر مطلق اور تکفیر معین پہلی بحث تھی۔ دوسری بحث شرائط تکفیر کہ کسی کو کافر قرار دینے کے لیے کیا شرطیں ہوتی ہیں، اس میں ہم نے 2 شرطیں پڑھی، ایک قیام حجت ہے اور دوسرے یہ کہ جو شخص تکفیر کا کفر کے عمل یا قول کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کی نیت، قصد، حالات دیکھا جائے، اس کا مقصد دیکھا جائے، اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب آگے تیسرے نمبر پر جو بحث کر رہے ہیں وہ ہے موانع التکفیر، موانع تکفیر المعین، کسی متعین اور خاص انسان کو کافر قرار دینے کے موانع۔ موانع یعنی رکاوٹ، کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہیں، اس سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ اب ایسے ہی ایک آدمی کفر کا کوئی قول کہہ رہا ہے یا کفریہ عمل کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اس نے کفریہ چیز کی، کوئی ایسی مانع اور رکاوٹ بننے والی چیز ہے شرعی دلیلوں کی بنیاد پر، جس کی بنیاد پر اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا، تو رکاوٹ کا لحاظ بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ اس ضمن میں 2 لائن کی تمہید انہوں نے بیان کی، کہا یدرأ التکفیر عن المسلم اذا فعل فعلا او قولا او اعتقادا کفریا، کہ ایک مسلمان سے کافر قرار دینے والا حکم دور کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا، مطلب مسلمان کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا جب وہ کوئی فعل یا قول یا کفریہ اعتقاد اختیار کرے۔ ہاں، کفریہ فعل کرے، کفریہ قول یعنی بات کہے، یا عقیدے کے اعتبار سے کوئی کفریہ چیز اختیار کرے، پھر بھی اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ بمانع من الموانع، موانع میں سے، رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ پائے جانے پر، التی دلت علیہا ادلۃ الکتاب والسنہ، وہ موانع، وہ رکاوٹیں جس پر قرآن اور حدیث دلیل ہیں، کتاب اور سنت کی دلیلیں موجود ہیں، جس کا علماء نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ موانع حسب ذیل ہیں، آگے انہوں نے بیان کیا۔ نمبر 1 پہلا معنی رکاوٹ، کہ ایک آدمی کفریہ قول، فعل یا اعتقاد اختیار کرنے کے باوجود کر تو رہا ہے، لیکن اسے کافر قرار دینے کے راستے میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو پہلی شرط، پہلی رکاوٹ یہ بتائی الجہل، جہالت اور نادانی۔ لیکن اس موضوع کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، شیخ نے تھوڑی سی تفصیل سے بیان کیا، ہاں بغور ملاحظہ فرمائیں، میں کوشش کروں گا کہ اپنی تشریحات کم اور کتاب کا بیان زیادہ طور پر مرکوز کیا جائے۔ جہل المسلم بالحکم الشرعی فی الامر الکفری الذی قارفہ مما یدفع عنہ الکفر، کسی مسلمان کا اس کفریہ کام اور عمل میں اس کے کفر ہونے کا، شرعی حکم کا نامعلوم ہونا، ایک کام یا چیز اختیار کر رہا ہے ایک مسلمان، شرعی طور پر وہ کفر ہے، لیکن اس مسلمان کو یہ کفر کا حکم، شرعی حکم، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، وہ اس سے جاہل ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے کفر کا دفاع کیا جائے گا، کیونکہ کافر ہونے کی ایک رکاوٹ اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ میں اس کو اپنے جملے میں سیدھے کہوں، عبارت کو سامنے رکھ کے شاید تھوڑا سا گم گیا، اور میں سمجھتا ہوں واضح ہے کہ ایک آدمی نے کوئی کفریہ کام کیا، قول کہا، عقیدہ اختیار کیا، لیکن اس بارے میں
اس مسلمان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شرعی طور پر میرا یہ کام، یہ میرا یہ عمل، میرا یہ عقیدہ کفر پر مشتمل ہے یا کفر کہلاتا ہے، اسے اس بات کا علم نہیں ہے، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ آگے اس کی دلیلیں بیان کر رہے ہیں جس میں اس بات کی تھوڑی سی، صرف یہ جملہ کافی نہیں ہے، جہالت کی بھی الگ الگ نوعیت ہوتی ہے، کون جاہل ہو اور کس حد تک اس کو جاہل مانا جائے گا یہ آگے کی دلیلوں سے اور بیان سے واضح ہوگا۔ چنانچہ اس کی دلیلوں میں سے پہلی دلیل وہ بیان کی جو حدیث اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنے اہل و عیال سے کہا تھا، اپنے بچوں سے کہا تھا، اذا انا مت فاحرقونی، جب میری موت ہو جائے تو مجھے جلا دینا، ثم اسحقونی، پھر مجھے ریزہ یا راکھ بنا دینا، اور پھر مجھ کو ہوا میں اور پانی میں، بحر میں، سمندر میں بہا دینا، اڑا دینا، ثم ازرونی فی الریح فی البحر، سمندر کی ہوا میں ڈال دینا، فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ بہ احدا۔ اس جملے پر غور کیجئے، وہ ایسا کرنے کے لیے کہتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ میرا رب مجھ پر قادر ہو گیا، اسے قدرت حاصل ہو گئی، مجھے پھر سے زندہ کر دیا اس نے، تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دے گا، بڑا سخت عذاب دے گا، کیونکہ میں نے نیکیاں نہیں کی ہیں۔ اس کا اپنا یہ کہنا تھا۔ فقالا، اس نے کہا، ففعلوا ذلك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فقال للارض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے کہا، ادی ما اخذتے، جو کچھ تو نے لیا، یعنی اس انسان کی راکھ کا جو حصہ تو نے حاصل کیا ہے وہ واپس لوٹا، یعنی اکٹھا کر دے۔ فاذا ہوا قائم، تو اب وہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ فقال له، اللہ نے اس شخص سے کہا، ما حملک علی ما صنعت، جو تو نے کیا، تیری اس کارستانی یا کام کے کا سبب کیا تھا، کس چیز نے تجھے اس کام کے کرنے پر ابھارا؟ تو اس نے جواب دیا، خشیتک یا رب، خشیتوں کا یا رب، او قال مخافتوں کا۔ یہ لفظ راوی کو شک ہوا کہ خشیہ کہا یا مخافہ کہا۔ اے اللہ، تیرا ڈر اور تیری خشیت، اس بنیاد پر میں نے ایسا کیا۔ فغفر لہ بذلک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی مرتبہ، پچھلے درس میں یہ حدیث جب میں نے پیش کی تھی تو حاضرین میں سے درس کے بعد کسی نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب بھی دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ جب ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے یہ سوال جواب کیسے کر لیا؟ تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ استثنائی معاملہ ہو، بعض امور استثنائی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طے فیصلہ ہے کہ جس آدمی کو دنیا میں موت دے دیتا ہے پھر اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرتا، لیکن بعض مردوں کو اللہ نے زندہ کیا، بعض حکمتوں کی وجہ سے اللہ کی یہ مشیت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، قم بإذن اللہ کہہ کے، مردے کو زندہ کرنے والا، تو وہ چاہے عارضی طور سے زندہ ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو قتل کیا گیا تھا، اس پر اللہ کے بتائے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیا گیا، تو اس نے اس کے اندر جان آئی اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ حضرت عزیر کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، عزیر یا کوئی بزرگ تھے، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو مارا، پھر ان کو پکارا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اٹھ کر چلے آئے۔ تو یہ استثنائیات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مکمل بیان کے لیے یہ استثنائیات کو بھی لوگوں میں بیان کیا یا تذکرہ بطور ثبوت کے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض استثنائیات اور معجزات کا اللہ کی جانب سے پیش کیا جانا اپنی اس کی مشیت کے مطابق، یہ بھی اللہ کے قانون کا حصہ ہے۔ ہم عرف میں اسے خرق عادت کہتے ہیں، معمول کے خلاف، لیکن معمول کے خلاف اللہ کی مشیت و حکمت کے تحت چیزوں کا ظاہر ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول یا اس کی سنت ہے، مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ایک بحث ہے جو ہم معجزات اور کرامات کے باب میں کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں کہ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ہو چکا ہو، ایک جواب اور ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مستقبل میں ہونے والی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کی طرح یا اس کے منظر کو پیش کیا۔ جیسے ہم لوگوں نے ابھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ امت محمدیہ کی فضیلت میں ایک بات یہ ہے کہ اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس لمبی حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر کا منظر دکھایا گیا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک نبی ہیں اور ان کے ساتھ چند لوگ جو ان پر ایمان لائے، ایک نبی ہیں اور ان کے ساتھ صرف 2 لوگ،
بعض روایتوں میں ہے کہ کوئی نبی ایسا ہے کہ ایک ہی آدمی ان کے ساتھ ہے یا وہ اکیلے ہیں، اور پھر ایک بڑا ازدحام، بڑی بھیڑ دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے، کہا کہ یہ میری امت ہے؟ کہا نہیں، یہ قوم موسیٰ ہے۔ ہاں، اور پھر بتایا گیا اس کے بعد ایک اور بہت بڑی بھیڑ جس نے ہر طرف سے افق کو ڈھانک رکھا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ ہاں، اب یہاں دیکھیے کہ میدان محشر کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر آپ کو دکھا دیا۔ ایسے اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ صلح حدیبیہ یا کیا نام ہے، مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کے لیے عمرہ کرنے جانے والے ہیں۔ ہاں، سورۃ الفتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خواب کا ذکر کیا کہ آپ کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے مکہ عمرے کے لیے جانے والے ہیں، بیت اللہ کی زیارت فرمانے والے ہیں۔ یہ آپ کو خواب میں پہلے دکھایا گیا، پھر بعد میں صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد جب معاہدہ مکمل ہوا تب آپ نے عمرہ کیا۔ تو ایک واقعہ جو بعد میں ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی انہیں دکھا دیا، آپ کو دکھا دیا جب اللہ کی مشیت ہوئی۔ تو یہ بیان کے لیے ہے قیامت کے معاملات کو، واقعات اور مناظر کو بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور قرآن مجید میں بہت سارے قیامت کے معاملات کو ماضی کے صیغے سے، پاسٹ ٹینس سے ذکر کیا گیا ہے۔ اہل علم نے اس کی کئی علتیں بیان کی، جس میں سے ایک واضح بات یہ ہے کہ اگرچہ وہ مستقبل ہے لیکن اس کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے، اور اللہ کا قطعی فیصلہ اگر مستقبل کے لیے بھی ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ماضی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بالکل یقینی بات ہے کہ ایسا ہو چکا، تو چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہو چکا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ 2-3 جوابات اہل علم نے اس قسم کے معاملات کے بارے میں دیا ہے، تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ شیخ آگے کہہ رہے ہیں فَهَذَا الرَّجُلُ جَهِلَ عَظِيمَ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، یہ جو آدمی تھا یہ اللہ عز و جل کی عظیم قدرت سے جاہل رہا۔ اس نے کہا کہ اللہ اگر مجھ پر قادر ہو گیا تو ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دے گا۔ تو اب دیکھیے کہ اس کے جملے سے بظاہر کفر ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر قادر نہیں مان رہا ہے کہ میرے گھر والے جب مجھے جلا کر میری راکھ پانی ہوا میں بہا دیں گے تو اللہ مجھے زندہ نہیں کر پائے گا۔ بظاہر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے جو صریح طور پر کفر کی ہے، لیکن ہم نتیجے کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی، اسے کافر قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، عظیم قدرت سے لا علم اور نادان رہ گیا۔ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، اور جو کچھ اس نے کیا اللہ کی خشیت اور خوف کے غلبے کی وجہ سے کیا، اللہ سے ڈر کے کیا، یعنی اس کے اندر ایمان تھا۔ ہاں، فغفر اللہ تعالی لہ لجہلہ، چنانچہ اللہ نے اس کی اس جہالت کی بنیاد پر کفریہ قول اور عقیدہ بظاہر جس سے ظاہر ہو رہا ہے، اس کے باوجود چونکہ وہ اس سے جاہل رہا اور خوف و خشیت غالب رہی، اس لیے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ پہلی دلیل دی۔ دوسری دلیل وَكَذَلِكَ حدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا اور اس کو حدیث حسن صحیح کہا، اور آپ اس کو سن چکے ہیں، اس سے پہلے گزر چکی ہے یہ حدیث۔ حضرت ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ خرجنا مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہاں، فتح مکہ کے بعد نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد آپ وہاں سے جب مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نکلے اور صحابہ کرام اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں، کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ أَحْدٍ بِالْكُفْرٍ، اس حالت میں کہ ہم کفر کے زمانے کے نئے لوگ تھے، مطلب یہ کہ ابھی کافر سے مسلمان بنے تھے، کفر کا زمانہ ہم سے بہت قریب تھا، جدید تھا۔ یعنی یہ آگے جو بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ نو مسلم صحابہ کرام کا بیان ہے، جو عمل ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ جو قدیم صحابہ کرام تھے ان کا معاملہ نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جبکہ ہم کفر کے زمانے سے نئے نکل کر مسلمان ہوئے تھے، مرادی معنی۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، اب جب راستے میں گزرے تو ہم نے دیکھا کہ مشرکین کا ایک بیری کا درخت ہے، سدرہ بیر کا درخت، بیری کا درخت ہے، یعکفون عندہا، جہاں وہ وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں،
جس کا ترجمہ ہم اعتکاف سے کر لیں. مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے تو اعتکاف کرنا, اور قبروں پر جو لوگ ٹھہرتے ہیں اس کو ہمارے یہاں عرف میں کہا جاتا ہے مجاور بننا. تو یہ مشرکین نے جو درخت بنا رکھا تھا بیری کا, اس پر یہ اعتکاف کرتے تھے, وہاں مجاور بن کر بیٹھتے تھے, اس کو مقدس سمجھتے تھے. وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ, وہاں اعتکاف کرتے, مجاوری اختیار کرتے اور اپنے ہتھیاروں کو اس پر لٹکاتے. ہاں, یقال لہا ذات انوات, اس درخت کو انہوں نے ایک نام دے رکھا تھا, ذات انوات, مشرکین نے اس کا یہ نام رکھا تھا. فقالو, چنانچہ جب انہوں نے دیکھا, صحابہ کرام, شیخ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھا نئے مسلمان صحابہ نے تو کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات او ذات انوات کما لہم ذات انوات, اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ویسے ہی ذات انوات بنا دیجئے, ایسا درخت تقدس اور تبرک حاصل کرنے والا جس سے ہم برکت حاصل کریں. مشرکین اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں, متبرک سمجھ رہے ہیں, تو ایسا ہی ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا, بیان کیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ آپ غصے کی حالت میں ہیں. ہذا کما قال قوم موسیٰ, یہ بات ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہی تھی, اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. کیا کہا تھا قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسا ان مشرکین کے معبودان ہیں. ان کے معبود جس طرح ہیں آپ ہمارے لیے بھی بنا دیجئے. کس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ صحابہ کرام سے. کون صحابہ کرام؟ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے. پرانے صحابہ کا بیان نہیں ہے, وہ تمہید ذہن میں رہے. ابو واقد لیثی, صحابہ کرام بڑا جامع بیان کرتے تھے. اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے, اشارہ مل جاتا ہے کہ نو مسلم صحابہ نے یہ بات کہی تھی. اور یہ بات جب کہی, اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شریعت میں کوئی چیز تبرک جس سے حاصل کیا جاتا ہے, کسی سے برکت حاصل کرنا, وہ شخصیت ہو, اشیاء ہو, کوئی چیز اور کوئی جگہ ہو, یہ اس بات کا انحصار بھی اللہ اور رسول پر ہے. یہ بیان اور یہ مضمون ہم پیچھے دروس میں بیان کر چکے ہیں. اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق کا قول میں نے بیان کیا, کتاب میں بھی تھا, کہ جب حجر اسود کو انہوں نے بوسہ دیا تو کہا کہ اے حجر, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا. تو ان تبرکات کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے. اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس سلسلے میں بھی بہت عام جہالت ہے. ہاں, مذہبی دکانیں جو لوگ چلا رہے ہیں وہ ان تعلیمات کو طاق نسیاں میں رکھ دیتے ہیں, فراموش کر دیتے ہیں. ہاں, آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ صحابہ نبی سے, پیغمبر سے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسی چیز کا مقرر کرنا صحابہ یہ جانتے تھے کہ نبی کا اختیار ہے. اور جب اپنی طرف سے ایسی چیز کی تعین کی بات اور مطالبہ کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود بنانے کے جیسا ہے. اگر آپ کسی چیز کو متبرک سمجھ رہے ہیں جو اللہ اور رسول نے متبرک نہیں بنایا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبرک کی چیز ہے, تو یہ شرک کی بات ہے, معبود بنانے کے لائق ہے. نفع, نقصان, فائدہ, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو آپ متبرک سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم کو فائدہ پہنچائے گی. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ بات ایسے ہی ہے جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دیجئے جیسا ان کا ہے. والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لترکبن سنن من کان قبلکم, تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر ضرور چلو گے. ترکبن, رکب مانے سوار ہونا, تو مراد ہے کہ اس پر چلنا, اس پر سوار ہوگے مطلب اسی کو اختیار کرو گے. یہ مضمون کہ اپنے سے پہلوں کے طریقے پہ چلو گے, بعض دوسری حدیثوں میں بھی ہے بالکل ہو بہو حذو القذۃ بالقذۃ, بعض روایتوں میں حذو النعل بالنعل. ہاں, بالکل جیسے ایک پیر کا جوتا دوسرے پیر کے جوتے سے برابر ہوتا ہے, جیسے ایک ہاتھ کی بالش دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتی ہے, ایسے ہی تم پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے. قرآن اور حدیث میں جو گمراہیاں یہود و نصارہ کی بیان کی گئی ہے, اس امت کے لوگ بھی اسے اختیار کریں گے. اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد بہت غور سے سنیے گا اس جو استدلال کیا کہ کہہ رہے ہیں فحداثۃ اسلامہم وجہلہم منعت من تکفیرہم. کہہ رہے ہیں کہ ان صحابہ کرام کا نیا مسلمان ہونا, حداثۃ اسلامہم, ان کا
اسلام کا جدید ہونا یعنی نئے نئے مسلمان ہونا اور ان کا اس مسئلے کے سلسلے میں لا علم اور جاہل ہونا، یعنی وہ اس سے ناواقف تھے، تو ان کی ناواقفیت اس چیز نے منعت من تکفیرہم، ہاں میں نے کچھ اور پڑھ دیا تھا غالباً، منعت من تکفیرہم، ان کو کافر قرار دینے سے روک دیا، یعنی ان کی جہالت ان کو کافر قرار دینے میں مانع بن گئی۔ وَلَمْ تَمْنَعْ مِنَ الْحُكْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ قَوْلِ قَوْمِ مُوسَىٰ لِمُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا، لیکن اس کے باوجود اس بات سے، اس حکم سے اس قول نے نہیں روکا کہ ان کا یہ کہنا اسی جنس سے ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود بنا دو۔ یہ میں نے عبارت کا ترجمہ کیا، اب اس کو تھوڑا سا 2 جملے میں مزید سمجھ لیں تاکہ دماغ میں بیٹھے۔ پوری حدیث دماغ میں رکھیے کہ انہوں نے کہا صحابہ نے ہمارے لیے ذات انواد بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہارا یہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا ہمارے لیے معبود بنا دو، ہمارے لیے معبود بنا دو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور قابل عبادت۔ کیا صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبودیت کا درجہ دینا چاہتے ہیں؟ اور وہ بھی رسول سے مطالبہ کریں گے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد؟ ہماری طرح نہیں تھے کہ وہ اس کا معنی نہ سمجھیں۔ تو صحابہ یہ جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، پھر بھی یہ مطالبہ کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ تمہارا یہ مطالبہ اور قول ایسا ہے جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا ہمارے لیے معبود بنا دو۔ ہمارے لیے معبود بنانا، یہ اس سے مشابہت اللہ کے رسول نے دی ان کی اس بات کو، لیکن ان کو نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے۔ ان کا قول ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہمارے لیے معبود بنا دو، تو یہ مطلق حکم ہوا کہ ایسا کہنا کفر ہے، شرک ہے۔ کہنا کفر اور شرک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کہنے والوں کو کافر نہیں قرار دیا اس لیے کہ وہ نئے نئے مسلمان تھے۔ کتنی زبردست دلیل ہے، استدلال کا انداز بھی دیکھیے۔ یہ ہمارے علماء سلف اور اہل علم کے استدلالات ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کی بات کو کفریہ اور شرکیہ بات تو کہا، یہ مطلق ہوا کہ جو ایسا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو ایسا کہے گا وہ دوسرے کو معبود بنانے والا ہوگا، جیسے ہم نے ابھی تک پڑھا تکفیر مطلق۔ اللہ کے رسول نے ان کے قول کو الہ بنانے والا، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنانے والا کہا، لیکن ان کو یہ نہیں کہا کہ تم کافر مشرک ہو گئے، اور ان سے نہیں کہا کہ پھر سے کلمہ پڑھو تم اسلام سے خارج ہو گئے۔ ان کی سرزنش کی اور ان لوگوں نے فوراً توبہ استغفار کر لیا، مسئلے کو جب سمجھ لیا تو پھر توحید کو مضبوطی سے تھام لیا۔ چنانچہ یہ دونوں باتیں اس حدیث کے روشنی میں انہوں نے ثابت کی۔ تیسری دلیل بیان کر رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، یہ میرا خیال سے صحیح مسلم کی روایت ہے یا ہاں ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس کی سند کو بعض علماء نے صحیح کہا جی۔ تو کہا کہ اسلام جو ہے اس طرح مٹ جائے گا، دھندلا جائے گا، مٹ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار ہلکے ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ کپڑے پر نقش و نگار جو بنتے ہیں تو جیسے جیسے پرانا ہوتا ہے تو اس کے نقش و نگار اور رنگ جو ہے وہ مدھم پڑتے پڑتے مٹ جاتا ہے، ہاں گھس جاتا ہے۔ تو جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام بھی اسی طرح مٹ جائے گا، حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ یہ معلوم ہی نہیں رہ جائے گا کہ روزہ کیا ہے، صلاۃ یعنی نماز کیا ہے، اور نہ قربانی یا احکام حج، نسک کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور نہ ہی صدقہ۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا قرب قیامت میں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یا صدقہ کیا ہے۔ ہاں ولا یسرا علی کتاب اللہ فی لیلۃ فلا یبقى فی الارض منہ آیہ، اور اللہ کی کتاب کو رات میں لے جایا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ اسرا یسرا مطلب رات میں لے جانا، ہاں ایک ہی رات میں اللہ کی کتاب کو لے جایا جائے گا، چنانچہ زمین میں اس میں سے کوئی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ فلا یبقى فی الارض منہ آیہ، اس میں ایک آیت بھی زمین میں باقی نہیں رہے گی۔ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، لیکن لوگوں کے کچھ گروہ باقی رہیں گے، ہاں الشیخ الکبیر والعجوز، ہاں ایک بوڑھا آدمی شیخ کبیر اور عجوز ایک انتہائی بوڑھی عورت،
ہاں یقولون وہ آپس میں کہیں گے ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کلمے پر پایا تھا لا الہ الا اللہ. نماز روزہ ان کو معلوم نہیں رہ جائے گا, قرآن کی آیتیں اٹھا لی جائے گی, اٹھ جائے گی, ہاں لیکن وہ آپس میں کہیں گے, بوڑھا آدمی بوڑھی بیوی سے یا عورت سے کہے گا کہ ہمارے باپ دادا ایک کلمہ پڑھا کرتے تھے, ہم نے پایا کہ وہ اسے اختیار کرتے تھے, وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے. ہاں فنحن نقولها, چنانچہ ہم یہی کلمہ کہیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کی تو ان میں سے ایک شخص کا نام سلا تھا. فقال له سلا نامی شاگرد نے صحابی رسول حضرت حذیفہ سے کہا ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ وہم لا یدرون ما صلاۃ ولا صیام ولا نسک ولا صدقہ. سوال کیا کہ انہیں تو لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ دے گا نہیں, کام آئے گا نہیں, جبکہ کیونکہ نہ وہ یہ جانتے ہوں کہ نماز کیا ہے, نہ ہی روزہ اور نہ ہی صدقہ اور حج کے احکام اور قربانی کی باتیں. یہ سب چیزیں جب جانتے ہی نہیں ہوں گے تو پھر ان کے لیے لا الہ الا اللہ کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا, کام نہیں آئے گا. تو نبی کریم حضرت حذیفہ فاعرض عنہ حذیفہ, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے منہ پھیر لیا, ہاں ان سے منہ پھیر لیا, ہاں اعراض کیا. ثم ردها علیہ ثلاثا, پھر سلا نے اپنی یہ بات حضرت حذیفہ کے سامنے دوبارہ کہی, 3 مرتبہ دہرائی. کل ذالک یعرض عنہ حذیفہ, ہر مرتبہ حضرت حذیفہ منہ کو پھیر لیتے. ثم اقبل علیہ فی الثالثہ, لیکن تیسری مرتبہ کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا سلۃ تنجیہ من النار ثلاثا, اے سلا یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے انہیں جہنم سے بچا لے گا, یہ انہیں جہنم سے بچا لے گا, یہ انہیں جہنم سے نجات دے دے گا. ہاں یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور بوسیری کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. اب آپ غور کیجئے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ کی کتاب باقی نہیں رہے گی, لوگوں کے پاس اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ نماز روزہ صدقہ خیرات یہ چیزیں ہاں دین کا حصہ اور جزئیات میں سے ہیں, اس کے احکامات میں سے ہیں. اس کے باوجود لا الہ الا اللہ کہیں گے اور صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ انہیں بچا لے گا. کیوں کہا؟ ہاں فہذا فیہ دلیل علی ان الانسان یعذر بالجہل, اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ انسان جہالت کی بنیاد پر معذور مانا جائے گا, یعنی اسے جب علم نہیں ہے تو وہ اللہ کے یہاں معذور ہوگا. لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہا ہے نا, اب اس بنیاد پر توحید ہے اور اسی بنیاد پر اسے نجات مل جائے گی. وہذا المانع قد قررہ کثیر من العلماء. اب تھوڑی سی وضاحت مختصر سی, ہاں بہت غور سے سنیے گا. یہ جو مانع اور رکاوٹ ہے کسی کو کافر قرار دینے میں, اس کو بہت سارے علماء نے بیان کیا اور ثابت رکھا ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں کہ اسماء اور صفات جو قرآن اور حدیث سے, اللہ کے نام اسماء حسنہ اور صفات علیہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, ان کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کی بحث کے درمیان حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ خَالَفَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فَهُوَ کافر. اگر کوئی شخص حجت کے اس پر حجت قائم ہو چکے اس کے باوجود اس کی مخالفت کرتا ہے, یعنی اللہ کے اسماء اور صفات کو نہیں مانتا جیسے ماننے کا حکم ہے, اس پر ایمان نہیں رکھتا, تو حجت کے قائم اور ثابت ہو جانے کے بعد اگر وہ نہیں مانتا, مخالفت کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا. فَأَمَّا قَبْلَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ, لیکن امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اس پر حجت کے ثابت ہونے سے پہلے یعنی اتمام حجت سے پہلے فَمَعْذُورٌ بِالْجَهْلِ, تو وہ جہالت کی بنیاد پر معذور ہوگا. جاہل ہونے کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا, معذور مانا جائے گا. وَلَا يُكَفَّرُ بِالْجَهْلِ بِهَا, کچھ عبارت کے بعد امام شافعی کا آگے کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں وَلَا يُكَفَّرُ بِالْجَهْلِ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ انتِهَاءِ الْخَبَرِ إِلَيْهِ بِهَا, اور کوئی بھی شخص کافر جہالت کی بنیاد پر کافر نہیں قرار دیا جائے گا. جب تک وہ جاہل ہے اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا مگر اس وقت جب تک کہ خبر اس تک پہنچ جائے اور اس پر حجت پوری ہو جائے, اس کے ذریعے سے حجت قائم ہو جائے. یہ امام شافعی کی روایت رواہ ابن قدامہ بسندہ الی الشافعی فی اثبات العلو, حوالے دیے ہیں, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, آگے بڑھتا ہوں کہ وقال النووی, امام نووی رحمہ اللہ شارح مسلم, یہ اپنی کتاب روضۃ الطالبین میں کہتے ہیں کہ بعد ذکر ہی لمکفرات عدیدہ, امام نووی نے
کافر قرار دینے والے بہت سارے امور کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فَكُلُّ هَذَا أَوْ شِبْهُ لَا شَكَّ فِي تَكْفِيرِ قَائِلِهِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُظَنُّ بِهِ عِلْمُ ذَلِكَ کہ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں کافر قرار بنانے والی، ان میں سے ہر چیز یا اس کی مشابہ دوسری چیزیں ہیں، اس کے کہنے والے کو کافر قرار دینے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے کہنے والے کی تکفیر میں کہ وہ کافر ہو جائے گا کوئی شک نہیں ہے۔ انکانا اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں یہ معلوم ہو، گمان ہو کہ وہ اس کا علم رکھتے ہیں، ممن یظن بہ علم ذالک، جن کے بارے میں یہ گمان ہو، ظن غالب ہو کہ وہ اس کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایسا کرنا کفر ہے اور وہ پھر اس کا ارتکاب کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ ومن طالت صحبتہ المسلمین، اور وہ شخص جو مسلمانوں میں لمبی مدت سے رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اور سنگت اس کی لمبی ہے، یعنی مسلمانوں کے بیچ رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ امور کفر بنانے والی باتیں اسے معلوم ہوگی۔ ہاں فَإِن كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلام، لیکن اگر وہ آدمی اسلام کے زمانے سے قریب کا ہو، یعنی نیا نیا مسلمان ہوا ہو، اور بمخالطت المسلمین، یا مسلمانوں سے ابھی ابھی جڑا ہو، ابھی مسلمان سماج اور معاشرے میں نہیں رہتا تھا، کافروں کے بیچ رہتا تھا، نیا نیا مسلمانوں کے بیچ آتا ہے، عرفناہ ذالک، اور اس کے بعد وہ کافر ہونے والی کچھ چیزوں کو اختیار کر رہا ہے، تو اسے ہم پہلے پہچانوائیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، اس کے سامنے حجت پیش کریں گے۔ ولا یعذر بعد التعریف، اب تعریف کے بعد یعنی بتا دینے کے بعد، سمجھا دینے کے بعد، دلیل قائم ہو جانے کے بعد اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، لیکن دلیل قائم ہونے سے پہلے وہ معذور ہوگا۔ آخری بات جو انہوں نے نقل کی ہے اسے بھی ذہن نشین رکھنے والی ہے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضُّرُورَةِ، اب رہا وہ شخص جو کہ بالضرورہ بدیہی طور پر دین کے سلسلے میں معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، معاف کیجئے، دین کے معلوم ہے کہ یہ عمل یا یہ قول اور یہ چیز دین کا حصہ ہے، دین کی وہ باتیں جو انسان کو کھلے طور سے معلوم ہو، بداہتاً معلوم ہو کہ یہ اللہ کا اور رسول کا حکم ہے، جیسے نماز کا فرض ہونا، زنا کا حرام ہونا، شراب کا حرام ہونا، اور اس جیسے احکامات دین کے معاملے میں یہ چیزیں بالکل صاف اور کھلی ہوئی ہیں۔ فَهَذَا لَا يَعْذُرُ الْإِنسَانُ بِجَهْلِهَا، تو اس قسم کی باتوں کے سلسلے میں انسان جہالت کی بنیاد پر معذور نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے بار بار باتیں آ رہی ہے کہ نماز فرض ہے، زنا حرام ہے، روزہ فرض ہے، اب وہ سننے اور جاننے کے باوجود اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو یہ نہیں مانا جائے گا۔ تو ایسا انسان چونکہ یہ فرض بھی ہے تو مسلمانوں کے بیچ رہتے ہوئے اسے اس فرضیت کا علم ہونا چاہیے، تو ایسی چیزوں کی جہالت کا عذر نہیں چلے گا جو بالکل عام اور واضح ہوتی ہیں۔ فَمَنْ أَنْكَرَهَا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے اس کا انکار کیا، ایک ہوتا ہے انکار کرنا اور ایک ہے عمل نہ کرنا، عمل نہ کرنے والا انکار کرنے والا ہو ضروری نہیں ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو فرض مانتا ہے، اور ایک آدمی نماز کو فرض ہی نہیں مانتا، تو فرض نہ ماننے والا متفقہ طور پر کافر ہے، نہیں پڑھنے والا اس میں اختلاف ہے، تو انکار کرنا الگ ہے۔ تو جو شخص ان چیزوں کا جو بالضرورہ بداہتاً دین کی شریعت کی معلوم ہے اس کا انکار کرے تو ایسا شخص جہالت کی بنیاد پر معذور نہیں مانا جائے گا۔ فمن انکرہا، اب جو شخص ایسی چیزوں کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، مگر اس میں استثناء کیا، الا ان یکون بعیدا عن الامصار، الا یہ کہ وہ آدمی شہروں سے دور کہیں بسا ہوا ہو، مسلمانوں کے سماج سے کہیں دور دراز مقام پر ہو، یعیش فی البوادی، صحراؤں میں دیہاتوں میں دور دراز کے علاقوں میں کہیں رہ رہا ہے، اور وہاں اسے دین اور شریعت کے بنیادی اور کھلے ہوئے احکامات کا علم نہیں ہو پاتا، مما يدل علی انہ لم یبلغ العلم، جس سے یہ معلوم ہو کہ اس کے پاس علم اور دلیل پہنچی نہیں ہے، اور یکون حدیث عہد باسلام، یا وہ اسلام کے ساتھ نئے زمانے والا ہو، یعنی نیا نیا مسلمان ہو، لم يعلمہ احد شرائع الاسلام، جسے کسی نے اسلام کے احکامات سکھائے نہیں ہیں، فہذا یعذر بجہلہ، تو ایسا شخص اگر کوئی مخالفت یا کفریہ چیز کر رہا ہے، نماز روزہ یا بنیادی احکامات کو نہیں مانا، تو ایسا شخص جہالت کی بنیاد پر معذور مانا جائے گا اور اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے سامنے حجت بیان کر دی جائے اور وہ حق کو اچھی طرح جان لے، حجت قائم ہو جائے، حق کو جان لے، اس کے بعد انکار کرے گا تو کافر، اگر نہیں معلوم ہے
تو نامعلوم ہونے کی وجہ سے اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو ان معاملات کے متعلق بات کہی جو بداہتاً معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل دین اور شریعت کے ایسے ہیں جو عوام کو، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ اما ما خفی من المسائل والاحکام الشرعیہ، رہے وہ مسائل، احکام شرعیہ اور مسائل جو مخفی ہوتے ہیں، بہت زیادہ واضح نہیں ہیں، جیسے نماز سب کو پتہ ہے یہ فرض ہے، والدین کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے، اس کا حکم دیا ہے، یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو اتنی واضح نہیں ہیں، تو فإن الإنسان لو أنكرها جهلا، اگر انسان نے ایسے مخفی مسائل کو جہالت کی بنیاد پر رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ اس جہالت کی بنیاد پر معذور مانا جائے گا اور اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس پر حجت اور دلیل قائم نہ ہو جائے، اس کے سامنے مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر دیا جائے۔ جیسے کوئی شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار والے عقیدے کے بارے میں شک شبہ میں ہے، انکار کر رہا ہے، اس کے سامنے دلائل واضح نہیں ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں حوض دیا جائے گا، حوض کوثر، یہ ایک عقیدے کی بات ہے لیکن قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن کسی شخص کو اگر اس کا علم نہیں ہے، یا وراثت کے کچھ مسائل ہیں کہ کس کو کیا ملنے والا ہے، کوئی آدمی کو علم نہیں ہے اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے، او نحو ذالک، یا اس جیسے کچھ اور مخفی مسائل ہیں، مما قد یخفی علی الانسان، جو کہ بعض مرتبہ انسان پر مخفی رہ جاتے ہیں۔ تو اگر مخفی کوئی چیز ہے تو جہالت کی بنیاد پر کفر کا ارتکاب کرنے کے باوجود اس شخص کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہاں، اس کے سامنے دلیل پیش کی جائے گی، سمجھایا جائے گا، اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تب اس کے ساتھ تکفیر والا معاملہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کے معاملے میں 2-4 مثالیں آپ نے جانی، جن لوگوں نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کیا تھا، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کے صرف اس عمل کی بنیاد پر پہلے مرحلے میں ہی صحابہ نے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر جیسے عہد اول میں خوارج اور معتزلہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا تھا، آج ہمارے یہاں کچھ تحریکی حضرات انہی افکار کی بنیاد پر دین کے اس مسئلے، شرائط اور موانع کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر بہت سارے مسلمانوں کو، حکام کو، علماء کو، مسلم جماعتوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر ان کے ساتھ تشدد اور انتہا پسندی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں آج ہم دیکھ اور سن رہے ہیں، خبروں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں اس گمراہی کا نتیجہ ہے، یہ جدید دور کی خارجیت ہے، اور تکفیر کے مسئلے کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر اس قسم کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں۔ کافر قرار دینے کے موانع میں سے ایک معنی ہم نے پڑھا، اگلے ہفتے اگلے درس میں انشاءاللہ دوسرا معنی بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔